اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 17، آیت نمبر 78۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ ہمارا نماز کا جو ٹاپک ہے اس میں نماز کے ٹائم کے ریلیٹڈ جو مختلف آیات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، ان سے اگلی پچھلی آیات کو دیکھا کریں۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جو میری سمجھ ہے، لیکن وہ کوئی فائنل نہیں ہے، آپ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ اس آیت میں دیکھیں، ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی پچھلی ویڈیو میں، تو اس میں تھا کہ رات کی کچھ ساعتوں میں نماز بھی پڑھو، اور یا اس طرح کا کچھ کوئی بات تھی۔ تو یہاں پہ ایک تو نمازوں کے کچھ اوقات کا یا ٹائم کا پتہ لگ رہا ہے، اور دوسرا یہ آیت اور اس سے اگلی آیت میں تھوڑی مزید ڈیٹیل رات کی نماز جو ہے، خاص کر کے تہجد کی نماز، باقاعدہ ورڈ تہجد کے نام سے وہ آ جائے گی، تو وہ ہم اگلی میں دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ تو دو نمازیں یہ ہوگی، آفتاب کے ڈھلنے پہ ایک مغرب ہوتی ہے اور رات کی تاریکی میں عشاء ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں پھر یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں خالی عشاء نہیں ہوتی، دوسری بھی جو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا، تہجد کی نماز بھی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اور ہم پہ وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اس کا اگلی آیت میں اس بالکل صراحتاً اللہ پاک کا واضح حکم ہے اس کے بارے میں، وہ انشاءاللہ اگلی میں ہی دیکھیں گے ہم لوگ۔ تو مغرب کا بھی آ گیا ذکر، اور عشاء کا بھی آ گیا، اور آگے تیسری فجر کا بھی آ گیا، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ تو یہ تین نمازوں کا یہاں ذکر آ گیا۔ عصر کا نام لے کے تو ذکر نہیں ہے میرے نالج کے حد تک، لیکن وہ جو درمیانی نماز والا ہم نے پڑھی آیت، تو وہاں وہ عصر کا ہی ذکر ہے۔ وہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ اس میں عصر کا ہی ذکر ہے، یا کسی اور اس طرح کی چیز میں بھی درمیانی نماز ہو سکتی ہے، لائک سے کسی جنگ وغیرہ یا خوف کے اس میں، اور یا پھر سفر وغیرہ میں، تو اس کو بھی درمیان والی کہا جا سکتا ہے نماز، لیکن مینلی تعداد کے لحاظ سے وہ عصر کی ہی بنتی ہے۔ تو پانچوں نمازوں کا آلموسٹ ذکر ہے یہاں پہ، صرف ظہر کا نہیں ہے، ظہر کا ایک دوسری آیت میں ہم دیکھیں گے۔ تو تین یہاں، عصر کی وہ درمیان والی نماز، اور فجر کا ہم ایک اور آیت میں دیکھیں گے۔ پانچوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تو یہ ہم پہ پڑھنا فرض ہے۔ اچھا، اور فجر کا قرآن پڑھنا، فجر کی ایک تو نماز ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن پڑھنے کو اللہ پاک نے باقاعدہ طور پہ مینشن کیا ہے، اور کیسے مینشن کیا ہے کہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ تو مینز اس کی ایک الگ ہی ایک نوعیت ہے، یا اس کی ایک بڑی فضیلت ہے، یا اس کو اس کا ضرور حاضری ہوگی، یا وہ ضرور اس کا اجر ملے گا، وہ مسٹ والی چیز ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو۔ جزاک اللہ خیر۔